بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں عرض کروں گا میتھی دانہ کے بارے میں۔ میتھی دانہ حلبہ، یہ وہ دانے ہیں، بیج ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، استشفوا بالحلبہ، شفا حاصل کرنے کے لیے میتھی کا استعمال کریں۔ اور یہ پاکستان میں ہر جگہ بہت سستی مل جاتی ہے، اور یوں سمجھیں کہ سر سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اگر کوئی بیماری آئے تو میتھی کا استعمال کریں۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ تو اس زمانے میں ایک حکیم ہوتا تھا، حارث بن کلدہ۔ اس نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک دوائی تیار کی، ایک خمیرہ تیار کیا، ایک حلوہ تیار کیا، ایک قہوہ تیار کیا، جو مرضی اسے آپ کہہ لیں۔ اس میں جو کا دلیا، میتھی اور کھجور تھی، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استعمال کروایا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ اور یہ فارمولہ، یہ نسخہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ تو میتھی کو کسی طرح بھی استعمال کریں۔ جو مرد و خواتین، مرد اور عورتیں اپنے بال لمبا کرنا چاہتے ہیں اور ان کی خشکی مٹانا چاہتے ہیں، تو وہ اس میتھی دانہ کو باریک بنا کے پانی کے اندر گھول کے اس کے سر دھوئیں۔ آپ دیکھو گے کہ آپ کتنے قیمتی شیمپو استعمال کرتے تھے، اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا میتھی سے فائدہ ہو گیا۔ اسی طرح آنکھوں کا مسئلہ ہے، ناک کا مسئلہ ہے، گلے کا مسئلہ ہے، یہ جو بلغم اور کھانسی بوڑھے آدمی کو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کی عمر 50 سال ہے یا 100 سال ہے یا 110 سال ہے، آپ میتھی کا استعمال کریں۔ دانت اگر آپ کے صحیح سالم ہیں تو آپ رات کو میتھی کے دانے پانی کے اندر بھگو کے رکھ لیں، صبح چبا کے کھائیں، اوپر سے وہی پانی جس میں آپ نے میتھی دانہ بھگو کے رکھا تھا وہ پی لیں۔ اور اگر آپ کے دانت کام نہیں کرتے ہیں تو میتھی دانہ کو باریک پاؤڈر بنا کے رکھ لیں۔ آپ ویسے چبا کے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ، اور خصوصاً گرمیوں کے موسم میں، اسے آپ رات کو پانی کے اندر بھگو کے رکھیں اور صبح چبا کے کھا لیں اور اوپر سے پانی پی لیں۔ آپ دیکھو گے کہ صرف آپ کی بلغم ہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ آپ کا گلا بھی صاف ہو گیا اور آپ کے پھیپھڑے بھی صاف ہو گئے۔ اور یہ جو خنازیر ہوتا ہے، گلڑ، یہ جو گلے سوج جاتے ہیں، آپ میتھی کا استعمال کرو گے، کچھ عرصہ کے بعد آپ محسوس کرو گے کہ آپ کو بہت زیادہ فرق پڑنا شروع ہو گیا۔ اور گردوں میں سوزش ہونے کی وجہ سے جب پیشاب کم آتا ہے، لگ کے آتا ہے، درد سے آتا ہے، ٹیس سے آتا ہے، آپ میتھی کو پانی کے اندر بھگو کے وہ استعمال کرنا شروع کر دیں، آپ کی سوزش ختم ہو جائے گی، سکون مل جائے گا۔
اور پیشاب اگر کم آ رہا ہے تو آپ کا پیشاب جو ہے وہ کھل کے آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح جن عورتوں کو بار بار حیض کا خون آتا رہتا ہے، کسی دوائی سے آرام نہیں آتا، وقتی طور پہ آرام آ گیا پھر بیماری شروع ہو گئی، آپ میتھی دانہ کا استعمال کریں۔ اس میں فولاد ہوتا ہے، وٹامن بے ہوتا ہے، اور یہ فولاد جو ہے وہ آپ کے پیٹ کو خراب نہیں کرے گا، پیٹ کو خراب کیے بغیر یہ ہضم ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر طاقت کتنی ہے، محققین نے تحقیق کے بعد یہ بتلایا ہے کہ بعض اوقات یہ مچھلی کے کپسولوں سے بھی بہت زیادہ بہتر اس کا رزلٹ ہوتا ہے۔ آپ کو بھوک نہیں لگتی، تیزابیت ہے، گیس ہے، آپ کھانے کے بعد آدھا چمچ استعمال کریں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، بواسیر کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، آپ اپنے معالج سے علاج کرواتے رہیں، لیکن آپ میتھی دانہ صبح چبا کے دیکھ لیں، زیادہ تکلیف ہے تو صبح اور شام 2 ٹائم استعمال کر کے دیکھیں۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا جوشاندہ بنا کے پی لیں، قہوہ بنا کے پی لیں چائے کی طرح۔ بلغم کھانسی آپ کو تنگ کر رہی ہے تو میتھی دانہ اور اس میں ملٹھی ڈال لیں، آپ چائے کی طرح بنا کے پئیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھو گے کہ کھانسی کے سیرپ پی پی کے آپ تھک گئے تھے، آپ 2-4 دن تو استعمال کر کے دیکھ لیں۔ شوگر کے لیے 1 پاؤ کلونجی لے لیں، آدھا پاؤ میتھی دانہ اور آدھا پاؤ کاسنی کے بیج آپ باریک کر کے گرائنڈر کر کے رکھ لیں۔ ہر کھانے کے بعد آدھی چمچ چائے والی ٹی سپون آپ استعمال کریں، اور پھر یہ جسمانی کمزوری کے لیے بہت زبردست ہے۔ اعصابی مسئلہ، پٹھوں کا مسئلہ، یہ جو ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، کبھی تو پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے اور کبھی خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے، ہاتھ پاؤں کے سن ہونے کا جو بھی سبب ہو، آپ میتھی دانے کا استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز سکون ہو جائے گا۔ بعض مردوں اور عورتوں کو بار بار پیشاب آتا رہتا ہے، اور گرمیوں سردیوں کے موسم میں تو وہ رات کو سو ہی نہیں سکتے۔ آپ آدھا چمچ میتھی دانہ اور آدھا چمچ ہلدی آپ صبح شام استعمال کر کے دیکھ لو، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھو گے کہ تھوڑے دنوں میں سکون ہو گیا۔ بواسیر کا خون آپ کو ستا رہا ہے، آپ کو اس کے دانے مل گئے، بیج مل گئے، مغز مل گئے، پتے مل گئے، آپ انہیں گھوٹ کے چبا کے جیسے مرضی استعمال کر لیں، تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھو گے کہ وہ بواسیر کا خون جب وہ ختم ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ہمیشہ تندرست رہنا چاہتے ہو تو آپ میتھی کا استعمال کریں، اور اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سند حاصل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میری امت کو اگر پتہ چل جائے کہ میتھی کے اندر اللہ نے کتنے فائدے رکھے ہیں تو میری امت یہ جتنی مرضی قیمتی ہو جائے، حتیٰ کہ سونے کے باؤ بھی خریدنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو آپ خصوصاً سردی کے موسم میں نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، بلغم ہے، ریشہ ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، پٹھے کمزور ہیں، پٹھے درد کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہیں،
تو آپ جس طرح مرضی میتھی کا استعمال کریں، قہوے کی شکل میں شربت اس کا بنا کے، سفوف کی شکل میں، جس طرح مرضی آپ استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز ہے آپ دیکھو گے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت آپ کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ سمجھ آ جائے، استعمال کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میری حوصلہ افزائی کے لیے سے سبسکرائب بھی کریں۔ حکیم الیاس عبداللہ کی اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔